محترم ناظر صاحب اعلیٰ کی اجازت سے خاکسار عرض کرتا ہے کہ اس وقت ہمارے درمیان میں ترپت راجندر سنگھ باجوہ صاحب جو قادیان سے ہی تعلق رکھتے ہیں اور جماعت سے بہت پرانا رشتہ اور گہرا تعلق ہے آپ سابقہ منسٹر اور اس وقت حلقہ فتح گڑھ چوڑیاں سے MLA ہیں، تشریف لائے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ بلدیہ کے صدر اور MC صاحبان اور علاقے کے معزز دوست جو جماعت کے ساتھ ہمیشہ ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، وہ بھی ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اور مہمانوں کو خوش آمدید کہنے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ ہم جماعت احمدیہ کی طرف سے ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام صدر اجلاس و معزز حاضرین جلسہ، خاکسار کی تقریر کا عنوان جماعت احمدیہ کی سماجی خدمات ہیں۔ سامعین حضرات، مذہب اسلام کی تمام تعلیمات کا لب لباب اور خلاصہ صرف دو چیزیں ہیں: حقوق اللہ اور حقوق العباد، یعنی اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنا اور بنی نوع انسان کے حقوق ادا کرنا۔ یہ دونوں چیزیں عبادات اور معاملات کا نچوڑ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان دونوں حقوق کو کئی جگہ بیان فرمایا ہے۔ ایک موقع پر تفصیل کے ساتھ ان دونوں حقوق کا یوں ذکر فرمایا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَلِلْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا، یعنی اللہ کی عبادت کرو اور کسی چیز کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، والدین کے ساتھ احسان کرو اور قریبی رشتہ داروں سے بھی اور یتیموں سے بھی اور مسکین لوگوں سے بھی اور رشتہ دار ہمسایوں سے بھی اور غیر رشتہ دار ہمسایوں سے بھی اور اپنے ہم جلیسوں سے بھی اور مسافروں سے بھی اور ان سے بھی جن کے تمہارے داہنے ہاتھ مالک ہوئے ہیں حسن سلوک کرو، یقیناً اللہ اس کو پسند نہیں کرتا جو متکبر اور شیخی بگھارنے والا ہو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو یکجائی صورت میں بیان کرتے ہوئے ان دونوں حقوق کو پورا کرنے کی پرزور تلقین فرمائی ہے۔ جماعت احمدیہ کی سماجی خدمت، جو کہ میری تقریر کا موضوع ہے، حقوق العباد کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ بانی اسلام حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ہمیں خدا تعالیٰ کی ذات میں فنا ہو کر خالص اسی کا ہو جانے، اس کی توحید پر ایمان لانے اور اس کی عبادت میں محو ہو جانے کی قولی اور عملی رنگ میں تلقین فرمائی ہے، وہاں اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حقوق ادا کرنے کی طرف بھی بے شمار مقامات پر ہمیں توجہ دلائی ہے۔ کبھی یہ کہہ کر کہ خلقت اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے، کبھی یہ فرما کر کہ مسلمان وہی ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے اس کا بھائی محفوظ ہے، اور کبھی یہ تمثیل بیان کر کے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے سوال کرے گا کہ اے ابن آدم، میں بیمار ہوا تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی۔ اس پر وہ جواب دے گا تو رب العالمین ہے، تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے اور میں تیری عیادت کیسے کرتا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تجھے معلوم نہیں ہوا تھا کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہے اور تو اس کی عیادت کے لیے نہیں گیا تھا؟ کیا تجھے یہ سمجھ نہ آئی کہ اگر تو اس کی عیادت کرتا تو تو مجھے اس کے پاس پاتا اور اس کی عیادت میری عیادت ہوتی؟ اے ابن آدم، میں نے تجھ سے کھانا مانگا
مگر تو نے مجھے کھانا نہ کھلایا۔ وہ کہے گا اے میرے رب، تو تو رب العالمین ہے، کھانے سے بے نیاز ہے، میں تجھے کیسے کھانا کھلاتا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تجھے یہ علم نہیں کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا تھا اور تو نے اسے کھانا نہیں کھلایا تھا؟ کیا تجھے یہ سمجھ نہ آئی کہ اگر تو اسے کھانا کھلاتا تو گویا تو نے مجھے کھانا کھلایا ہوتا؟ اے ابن آدم، میں پھر اللہ تعالیٰ کہے گا اے ابن آدم، میں نے تجھ سے پانی مانگا لیکن تو نے مجھے پانی نہ پلایا۔ وہ کہے گا اے میرے رب، تو رب العالمین ہے، پیاس سے بے نیاز ہے، میں تجھے کیسے پانی پلاتا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے فلاں بندے نے تجھ سے پانی مانگا تھا، تو نے اسے پانی نہیں پلایا تھا۔ کیا تجھے سمجھ نہ آئی کہ اگر تو اسے پانی پلاتا تو گویا تو نے مجھے پانی پلایا ہوتا اور اس کا ثواب میں تجھے دیتا۔ خدمت انسانیت کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمودہ یہ تمثیل عظیم حیثیت کی حامل ہے۔ کتنے دلربا انداز میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں انسان اور سماج کی خدمت اور ان کے حقوق کا خیال رکھنے کی طرف توجہ دلائی ہے۔ اس تمثیل میں 3 ضرورت مندوں کا ذکر کر کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنے اور حاجت مندوں کی حاجت روائی کرنے کی تلقین کی ہے، اور خود اپنے عمل سے خدمت انسانیت اور حقوق العباد کی ادائیگی کے گر سکھائے ہیں۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی فرزند حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود علیہ السلام بانی جماعت احمدیہ نے بھی یہ دونوں حقوق ادا کرنے کی طرف بھرپور توجہ دلائی ہے۔ اپنی تحریرات کے ذریعے بھی اور اپنے عمل سے بھی حقیقت اسلام بیان کرتے ہوئے ایک موقع پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں خدا تعالیٰ کی راہ میں زندگی کو وقف کرنا جو حقیقت اسلام ہے 2 قسم پر ہے۔ ایک یہ کہ خدا تعالیٰ کو ہی اپنا معبود اور مقصود اور محبوب ٹھہرایا جائے اور اس کی عبادت اور محبت اور خوف اور رجا میں کوئی دوسرا شریک باقی نہ رہے، اور دوسری قسم اللہ کی راہ میں زندگی وقف کرنے کی یہ ہے کہ اس کے بندوں کی خدمت اور ہمدردی اور چارہ جوئی اور بار برداری اور سچی غمخواری میں اپنی زندگی وقف کر دی جاوے، دوسروں کو آرام پہنچانے کے لیے دکھ اٹھاویں اور دوسروں کی راحت کے لیے اپنے ہر رنج گوارا کریں۔ آئینہ کمالات اسلام نیز انسانیت کا درس دیتے ہوئے آپ علیہ السلام نے فرمایا ہم سب مسلمان اور کیا ہندو باوجود سدھا اختلافات کے اس خدا پر ایمان لانے میں شریک ہیں جو دنیا کا خالق اور مالک ہے، اور ایسا ہی ہم سب انسان کے نام میں بھی شرکت رکھتے ہیں، یعنی ہم سب انسان کہلاتے ہیں، اور ایسا ہی بباعث ایک ہی ملک کے باشندے ہونے کے ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں۔ اس لیے ہمارا فرض ہے کہ صفائے سینہ اور نیک نیتی کے ساتھ ایک دوسرے کے رفیق بن جائیں اور دین و دنیا کی مشکلات میں ایک دوسرے کی ہمدردی کریں، اور ایسی ہمدردی کریں کہ گویا ایک دوسرے کے اعضاء بن جائیں۔ پیغام صلح میں سامعین کرام، یہ وہ نصب العین ہے جو انسانیت اور سماج کی خدمت کے لیے بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے ہمارے لیے مقرر فرمایا ہے، اور صرف قولی لحاظ سے ہی ہمارا یہ مطمع نظر مقرر نہیں فرمایا بلکہ کردار اور عمل سے اس کی مثالیں بھی ہمارے سامنے رکھیں اور ہمارے لیے گائیڈ لائنز مقرر فرمائے کہ کس طرح اور کس حد تک سماجی خدمات میں ہمیں مستغرق ہونا ہے۔ وقت کی رعایت سے ایسی صرف 2 مثالیں پیش کرتا ہوں۔ حضرت مولانا عبد الکریم صاحب سیالکوٹی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن ایسا ہوا کہ نماز عصر کے بعد آپ معمولاً اٹھے اور مسجد کی کھڑکی میں اندر جانے کے لیے پاؤں رکھا، اتنے میں ایک سائل نے آہستہ سے کہا کہ میں سوالی ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اس وقت ایک ضروری کام بھی تھا اور کچھ اس کی آواز دوسرے لوگوں کی آواز میں مل جل گئی تھی، اور نماز کے بعد اٹھے اور عادتاً آپس میں کوئی نہ کوئی بات کرتے تھے۔ غرض حضرت صاحب اندر چلے گئے اور کچھ التفات نہ کیا، مگر جب نیچے گئے تو وہی دھیمی آواز جو کان میں اس سوالی کی پڑی تھی اب اس نے اپنا نمایاں اثر آپ کے قلب پر کیا۔ جلد واپس تشریف لائے
اور حضرت خلیفہ نور الدین رضی اللہ عنہ کو آواز دی کہ ایک سائل تھا، اسے دیکھو کہاں ہے۔ وہ سائل آپ کے جانے کے بعد چلا گیا تھا۔ خلیفہ صاحب نے ہر چند ڈھونڈا، پتہ نہ چلا۔ شام کو حسب عادت نماز پڑھ کر بیٹھے، وہی سائل آ گیا اور سوال کیا۔ حضرت صاحب نے بہت جلدی جیب سے کچھ نکال کر اس کے ہاتھ میں رکھ دیا، اور اب ایسا معلوم ہوا کہ آپ ایسے خوش ہوئے ہیں کہ گویا کوئی بوجھ آپ کے اوپر سے اتر گیا ہے۔ چند روز کے بعد ایک تقریب سے ذکر کیا کہ اس دن جو وہ سائل نہ ملا، میرے دل پر ایسا بوجھ تھا کہ مجھے سخت بے قرار کر رکھا تھا، اور میں ڈرتا تھا کہ مجھ سے معصیت سرزد ہوئی ہے کہ میں نے سائل کی طرف دھیان نہیں دیا اور یوں جلد اندر چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہ شام کو واپس آ گیا، ورنہ خدا جانے میں کس اضطراب میں پڑا رہتا، اور میں نے دعا بھی کی تھی کہ اللہ تعالیٰ اسے واپس لے آئے۔ انسانیت انسانیت نعرہ تکبیر۔ سامعین حضرات، غور کیجئے، خدمت انسانیت کا یہ کیسا جذبہ ہے کہ جس کی وجہ سے آپ علیہ السلام اضطراب اور تڑپ محسوس کرتے ہیں۔ ایک اور واقعہ حضرت عبد الکریم صاحب سیالکوٹی یوں بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ بہت سی گنوار عورتیں بچوں کو لے کر دکھانے آئیں۔ اتنے میں اندر سے بھی چند عورتیں شربت شیرہ کے برتن ہاتھوں میں لیے آ نکلیں، اور آپ کو دینی ضرورت کے لیے ایک بڑا اہم مضمون لکھنا تھا اور جلد لکھنا تھا۔ میں بھی اتفاقاً جا نکلا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ حضور کمر بستہ اور مستعد کھڑے ہیں، جیسے کوئی یوروپین اپنی ڈیوٹی پر چست اور ہوشیار کھڑا ہوتا ہے، اور 5-6 صندوق کھول رکھے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی شیشیوں اور بوتلوں میں کسی کو کچھ اور کسی کو کوئی عرق دے رہے ہیں، اور کوئی 3 گھنٹے تک یہی بازار لگا رہا اور اسپتال جاری رہا۔ فراغت کے بعد میں نے عرض کیا، حضرت یہ تو بڑی زحمت کا کام ہے، اور اس طرح بہت سا قیمتی وقت ضائع ہو جاتا ہے۔ اللہ اللہ کی شان اور تمانیت سے مجھے جواب دیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ بھی تو ویسا ہی دینی کام ہے۔ یہ مسکین لوگ ہیں، یہاں کوئی اسپتال نہیں ہے۔ میں ان لوگوں کی خاطر ہر طرح کی انگریزی اور یونانی دوائیں منگوا رکھا کرتا ہوں جو وقت پر کام آ جاتی ہیں، اور فرمایا یہ بڑے ثواب کا کام ہے۔ سامعین حضرات، یہ وہ عظیم اور مقدس نمونے ہیں جو سماج کی خدمت کے لیے حضرت جماعت احمدیہ کے بانی حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے ہمارے لیے قائم فرمائے ہیں، اور سماج کی خدمت کے لیے یہی جماعت احمدیہ کا نصب العین ہے۔ اسی عمل اور کردار اور نصب العین کو آگے بڑھانا جماعت احمدیہ کی اہم ذمہ داری ہے، اور دنیا جانتی ہے کہ جماعت احمدیہ خدمت انسانیت کے میدان میں آگے سے آگے قدم بڑھا رہی ہے۔ بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کے بعد خلافت احمدیہ کے اب تک کے 5 ادوار میں انسان اور سماج کی خدمت جماعت احمدیہ کے کاموں میں سر فہرست ہے۔ لو فار آل ہیٹریڈ فار نن جماعت احمدیہ کی پہچان اور طرح امتیاز بن چکا ہے، اور یہ جماعت احمدیہ کا صرف نعرہ ہی نہیں، دلی جذبات کی عکاسی ہی نہیں، بلکہ عملی میدان میں ایک شان امتیاز کی حیثیت رکھتا ہے، جس کا اعتراف ہر اپنے اور بیگانے کو ہے۔ قریہ قریہ، گاؤں گاؤں جماعت احمدیہ انسان اور سماج کی خدمت اور سیوا کے کاموں میں دن رات مصروف ہے۔ غربت، افلاس اور تنگی میں مبتلا دکھی انسانیت ہو، یا آسمانی اور زمینی آفات میں ملوث غمزدہ لوگ ہوں، جماعت احمدیہ صف اول میں رہ کر ان کی خدمت کے لیے پیش رہتی ہے۔ ایشیا، افریقہ، یورپ و امریکہ، دنیا کے جس حصے میں بھی انسان کو کوئی تکلیف ہو، سب سے پہلا دل جو ان کے لیے تڑپتا ہے وہ جماعت احمدیہ کے خلیفہ حضرت مرزا مسرور احمد خلیفۃ المسیح خامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز کا دل ہوتا ہے۔ سب سے پہلا ہاتھ جو دکھی انسانیت کے لیے اللہ کے حضور دعا کے لیے اٹھتا ہے وہ جماعت احمدیہ کے امام حضرت مرزا مسرور احمد ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اور
سامعین کرام، اور پریشان اور دکھی انسانیت کی مدد اور خدمت کے لیے سب سے پہلی تحریک جو ہوتی ہے وہ جماعت احمدیہ کے روحانی پیشوا حضور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصیر عزیز کی طرف سے ہوتی ہے۔ ایک موقع پر خدمت خلق کی عمومی تحریک کرتے ہوئے حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصیر عزیز نے فرمایا، میں ہر احمدی ڈاکٹر، ہر احمدی ٹیچر اور ہر احمدی وکیل اور ہر وہ احمدی جو اپنے پیشے کے لحاظ سے کسی بھی رنگ میں خدمت انسانیت کر سکتا ہے، غریبوں اور ضرورت مندوں کے کام آ سکتا ہے، ان سے یہ کہتا ہوں کہ وہ ضرور غریبوں اور ضرورت مندوں کے کام آنے کی کوشش کریں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے اموال و نفوس میں پہلے سے بڑھ کر برکت عطا فرمائے گا۔ ملک کی خدمت کا میدان ہو یا قیام امن کی کوشش ہو، فساد زدگان کی مدد ہو یا آفات میں مبتلا دکھی انسانیت کی خدمت ہو، تعلیمی میدان میں خدمات ہوں یا صحت کے میدان میں، غرض انسانیت کی فلاح و بہبود اور سماج کی خدمت کا ایک بھی میدان نہیں جہاں جماعت احمدیہ تن من دھن سے ہمدردی اور عظیم خدمات کی تاریخ رقم نہ کر رہی ہو۔ جماعت احمدیہ ان تمام میدانوں میں جو کام کر رہی ہے وہ سیاسی اغراض کے پیش نظر نہیں، بلکہ جیسا کہ خاکسار نے بیان کیا، یہ جماعت احمدیہ کی بنیادی اغراض میں شامل ہے۔ ملک کی خدمت اور وفا شعاری، جہاں تک ملک کی خدمت کا تعلق ہے، جماعت احمدیہ وطن عزیز کی خدمت کے لیے جانی، مالی و عملی لحاظ سے صف اول میں کھڑی ہے۔ جماعت احمدیہ وطن عزیز کی ہمیشہ وفا شعار رہی ہے، ہر فساد سے دور رہ کر وطن عزیز میں امن و امان کے لیے عملی کردار پیش کیا ہے۔ حکومت کی وفا شعار جماعت احمدیہ کا بنیادی اصول اور طر امتیاز ہے۔ ایڈیٹر ریاست سردار دیوان سنگھ جماعت احمدیہ کے اس وفا شعاری کے بارے میں لکھتے ہیں، احمدی جماعت مذہباً و اصولاً حکومت وقت کی وفا شعار ہے، اور اس جماعت کے بانی نے اپنی جماعت کے لیے یہ لازمی قرار دیا ہے کہ حکومت وقت کی وفا شعار رہے۔ حضرت بانی سلسلہ عالیہ احمدیہ نے ملک میں قیام امن کے لیے اپنی عمر کے آخری سال 1908 میں اپنی ایک اہم تصنیف پیغام صلح تصنیف فرمائی، اور اس میں قیام امن پر زور دیتے ہوئے ملک کی دو بڑی قوموں کو آپسی اختلافات دور کر کے امن و امان سے رہنے کی تلقین فرمائی، اور فرمایا کہ اتفاق ایک ایسی چیز ہے کہ وہ بلائیں جو کسی طرح دور نہیں ہو سکتیں اور وہ مشکلات جو کسی تدبیر سے حل نہیں ہو سکتیں وہ اتفاق سے حل ہو جاتی ہیں۔ جماعت احمدیہ کے اس فخر کا ذکر کرتے ہوئے پروفیسر شیر سنگھ صاحب لکھتے ہیں، احمدیوں کو یہ فخر حاصل ہے کہ ان کے بانی نے سب مذہب کا یکساں عزت و احترام کیا اور منتشر انسانی دلوں کو یکجا کرنے کی کوشش کی۔ پھر لکھتے ہیں، احمدی یکجہتی اور اتحاد میں کمال حاصل کر چکے ہیں اور پاکستان بننے کے باوجود اپنی اس مادر وطن اپنے مذہب کی جائے افتتاح میں خوش باش نظر آتے ہیں۔ ان سے مل کر یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان لوگوں میں عمومی طور پر انسان سے پیار اور محبت کا جذبہ موجود ہے۔ سامعین کرام، فساد زدگان کی خدمات میں بھی جماعت احمدیہ ہمیشہ آگے رہی ہے۔ جماعت احمدیہ کے افراد کا فساد اور بدامنی پھیلانے سے دور رہنا ایک ایسی منفرد خاصیت ہے جس سے ہر ایک واقف ہے، لیکن عاقبت اندیش جہاں بھی فساد برپا کر کے انسان کو دکھوں اور رنجوں میں مبتلا کرتے ہیں وہاں جماعت احمدیہ پہنچتی ہے، فساد یا بدامنی پھیلانے کے لیے نہیں بلکہ فساد زدگان کی خدمت اور مدد کے لیے۔ 1989 میں جب بہار میں شدید فسادات رونما ہوئے تو جماعت احمدیہ نے حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کی رہنمائی میں وہاں فساد کی لپیٹ میں آئی بیواؤں اور یتیم بچوں کے لیے 2 کالونیاں بنا کر کے دیں۔ 1992 میں جب ملک میں جگہ جگہ فسادات برپا ہوئے تو حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ کی رہنمائی اور گائیڈنس میں جماعت احمدیہ نے ممبئی میں جو سب سے زیادہ متاثرہ علاقہ تھا کئی مقامات پر اپنے کیمپ لگائے جن میں ضرورت کی اشیاء تقسیم کی گئیں اور بے گھر ہونے والوں کو مکانات بھی تعمیر کر کے دیے گئے۔ تقسیم ملک کے وقت جب حالات خراب ہوئے تو گرد و نواح کے ہزاروں انسانوں نے قادیان میں آ کر پناہ لی۔ جماعت احمدیہ کے پاس جس قدر جگہ تھی وہ پناہ گزینوں سے بھر گئی۔
تقریباً 60,000 افراد باہر سے آئے اور حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسیح ثانی نے ان کی خوراک کا پورا انتظام کیا۔ احباب جماعت نے تکالیف برداشت کی لیکن ان باہر سے آنے والوں کا پورا خیال رکھا۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ اس تعلق سے فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے مردوں، بچوں اور عورتوں کی اس طرح حفاظت کی جس طرح ہم اپنے مردوں، بچوں اور عورتوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ جماعت احمدیہ کا یہی طریق ہے، اس مقام پر کار فرما ہوتا ہے جہاں انسان کو کوئی دکھ یا تکلیف کا سامنا ہو، کسی پریشانی میں مبتلا ہو یا کسی مصیبت میں گرفتار ہو، اور اس خدمت کے لیے جماعت احمدیہ مذہب ملت کی کوئی تفریق نہیں کرتی۔ روب کوئی بھی تعصب کا ہمیں بھاتا نہیں، احمدی کا بغض و نفرت سے کوئی ناتا نہیں، بانٹتے ہیں پیار اپنے مرد و زن پیر و جواں، ہم پیامبر امن کے ہیں، ہم محبت کی اذاں۔ سامعین کرام، بعض دفعہ انسان آسمانی یا زمینی آفات کا شکار بھی ہوتا ہے۔ ان آفات کی لپیٹ میں آنے والا انسان یقیناً قیامت کا نظارہ دیکھتا ہے اور ایسی مصیبتوں میں گرفتار ہو جاتا ہے جس سے نکلنا اس کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ بعض تو داعی اجل کو لبیک کہہ جاتے ہیں، اور بعض جو زندہ رہتے ہیں وہ بھی کچھ اس طرح کی پریشانیوں کا شکار ہو جاتے ہیں کہ جن کا علاج بالآخر موت کی صورت میں ہی ظاہر ہوتا ہے۔ ان مصیبتوں میں گرفتار لوگوں کا کیا حال ہوتا ہے اس کا اندازہ لگانا ناممکن ہے۔ ٹی وی یا اخبارات میں ان آفات کی جو خبریں آتی ہیں وہ ہرگز ان دکھی انسانوں کی اصل کیفیت کو ظاہر نہیں کر سکتیں، ان کا اصل حال ان کے اندر جا کر ہی دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے۔ ایسے مصیبت زدگان اور آفات کے شکار انسانوں کی خدمت بھی انسانیت کے جذبے سے موجزن ہو کر جماعت احمدیہ نہایت مستعدی اور منصوبہ بندی کے ساتھ کرتی ہے۔ حضرت بانی سلسلہ عالیہ احمدیہ کے زمانے میں 1902 میں ایک وبا طاعون کی صورت میں ظاہر ہوئی تھی۔ اگرچہ اس وبا سے محفوظ رہنے کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنائی تھی اور انی احافظ کل من فی الدار کی نوید سنائی تھی، لیکن باقی انسانوں کی حالت دیکھ کر اور جان کر آپ اس زمانے میں عجیب کیفیت آپ کی تھی، دن رات دکھی انسانیت کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ ایک بار حضرت عبد الکریم سیالکوٹی رضی اللہ عنہ نے حضور کو دعا کرتے ہوئے سنا۔ یہ دعا کس رنگ کی تھی اس بارے میں وہ لکھتے ہیں، اس دعا میں آپ کی آواز میں اس قدر درد اور سوزش تھی کہ سننے والے کا پتا پانی ہوتا تھا، اور آپ اس طرح آستان الہی پر گریہ و زاری کر رہے تھے کہ جیسے کوئی عورت درد ذہ سے بے قرار ہو۔ میں نے غور سے سنا تو آپ مخلوق خدا کے لیے دعا کر رہے تھے کہ الہی اگر یہ لوگ طاعون سے ہلاک ہو گئے تو پھر تیری عبادت کون کرے گا۔ یہی وہ جذبہ اب بھی جماعت احمدیہ میں زندہ موجود ہے اور انشاءاللہ تعالی قیامت تک زندہ رہے گا۔ یہ آفات چاہے زلزلوں کی صورت میں ظاہر ہوں یا سیلاب کی صورت میں یا کسی اور ناگہانی عذاب کی صورت میں، جماعت احمدیہ کا یہ شیوا ہے کہ ایسے علاقوں میں سب سے پہلے پہنچ کر مصیبت زدگان کی خدمت کے لیے جی جان سے جد و جہد کر کے ان مصیبت زدگان کی مدد کرتی ہے۔ 2001 میں ہندوستان کے صوبہ گجرات میں زلزلے سے تباہی آئی اور ہزاروں لوگ گھر سے بے گھر ہو گئے اور لاکھوں افراد لقمہ اجل بن گئے۔ اس موقع پر جماعت احمدیہ نے بے لوث خدمات سر انجام دی۔ زخمیوں اور بیماروں کے لیے فری میڈیکل کیمپ لگائے گئے، بے گھروں کو گھر بنا کر دیے گئے، ضرورت مندوں کو ضروری اشیاء دی گئیں۔ غرض ہر لحاظ سے کئی دن تک جماعت احمدیہ کی ٹیم نے گجرات کے متاثرہ علاقے میں کیمپ لگا کر دکھی اور مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کی۔ 2006 میں کشمیر میں آئے زلزلے میں جماعت احمدیہ نے لاکھوں روپے کی مالی امداد کی اور زلزلہ سے متاثر افراد کی بغیر کسی تفریق کے ہر ممکن مدد کی۔ 1955 میں پنجاب کے مختلف اضلاع بھیانک سیلاب کی چپیٹ میں آئے۔ قادیان میں اس وقت 500 کے قریب احمدی احباب مقیم تھے، وہ بھی اس سیلاب سے متاثر ہوئے، مگر اپنے نقصان کی پرواہ کیے بغیر انہوں نے اپنی گیہوں، چاول اور اشیاء خوردنی بلا کسی مذہبی تفریق کے سیلاب سے متاثر افراد میں تقسیم کر دی۔ اس خدمت کا ذکر کرتے ہوئے اس علاقے کے ایک معزز نے لکھا، میں علاقہ بیٹ
کہ سیلاب زدہ مختلف دیہاتوں سے تقسیم گرانٹ کی غرض سے آ رہا ہوں۔ مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ جماعت احمدیہ قادیان کے سجن کئی دنوں سے دیہاتوں میں طبی اور دیگر امداد کے کام بڑی سرگرمی اور شوق سے کر رہے ہیں۔ جو پبلک سیوا کا کام قادیان کے احمدی پوری ہمدردی اور خدمت کے جذبے کے ساتھ سر انجام دے رہے ہیں، اس سے علاقہ بیٹ کے مصیبت زدگان جنتا کو بہت آرام پہنچا ہے۔ اور اس تعلق سے جناب پنڈت گورکھ ناتھ شرما صاحب، جو اس وقت کے ایم ایل اے تھے اور کانگریس کے ضلع گرداسپور کے صدر تھے، انہوں نے لکھا، سیلاب کی شکل میں اس قدر قہر کا مقابلہ کرتے ہوئے جہاں باقی سیلاب زدہ حلقوں میں مختلف سبھا سوسائٹیوں کے ذریعے ریلیف کا کام ہوا، وہاں یہ بات کافی سراہنا کے قابل ہے کہ جماعت احمدیہ کی طرف سے نیشنل اسپرٹ کے ساتھ جہاں دیہات میں آٹا، کپڑے اور ادویہ سے لوگوں کی مدد کی گئی، وہاں قادیان میں بھی خاص مستحقین کو نقد مالی امداد دی گئی اور احمدی ایک مشنری اسپرٹ اور خدمت خلق کے جذبے کے ماتحت بعض بے سہارا اور نحیف سجنوں کے مکان کی مرمت اپنے ذمے لے رہے ہیں۔ 1973 میں مشرقی و مغربی پاکستان سیلاب سے متاثر ہوا۔ 1991 میں صوبہ اڑیسہ کے مختلف علاقے سیلاب اور طوفان کی زد میں آئے۔ 1992 میں قادیان اور گرد و نواح کے علاقے سیلاب سے متاثر ہوئے۔ گزشتہ سال جاپان میں سمندری طوفان نے تباہی مچائی۔ اس کے علاوہ بھی ہندوستان کے مختلف علاقوں بہار، تامل ناڈو، آسام، بنگال وغیرہ میں سیلاب آیا، اور اسی طرح جب انڈونیشیا، انڈمان نکوبار اور ہندوستان کے ساحلی علاقوں میں سونامی کی ناگہانی آفت نے لوگوں کو مسائل و مشکلات میں ڈال کر بے کس و بے سہارا بنا دیا، تو جماعت احمدیہ اپنے امام کی رہنمائی میں خدمت میں پیش رہی اور دکھی انسانیت کی خدمت کی بے لاگ اور بے لوث نمونے قائم کیے۔ نعرہ تکبیر، اسلام احمدیہ، انسانیت، خلافت احمدیہ، جماعت احمدیہ عالمگیر، جماعت احمدیہ عالمگیر، نعرہ تکبیر، پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے فضل سے ہیومینٹی فرسٹ کے نام سے جماعت احمدیہ کی ایک تنظیم خدمت انسانیت کے لیے وقف ہے۔ یہ تنظیم دن رات پیارے آقا سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح خامی سیدہ اللہ تعالیٰ بنصیر عزیز کی رہنمائی میں خدمت انسانیت کے نئے باب رقم کر رہی ہے، اور خدمت انسانیت کا ایک بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی۔ سامعین کرام، کسی سماج کی تعمیر اور ترقی کے لیے جہاں دکھی اور مصیبت زدہ لوگوں کی خدمت ضروری ہے، وہاں تعلیم اور صحت کے میدان میں بھی اپنی ذمہ داریوں کو نبھانا بہت ضروری ہے۔ اس لحاظ سے بھی جماعت احمدیہ ایک اہم رول نبھا رہی ہے۔ جماعت احمدیہ بچوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ کا معاشرہ ہر لحاظ سے تعلیم یافتہ معاشرہ ہے۔ قادیان میں تعلیم اسلام اسکول، نصرت گھس اسکول، نصرت گھس کالج، وقف نو اسکول قائم ہے، اور اس کے علاوہ ہندوستان و پاکستان اور دنیا بھر میں خصوصاً افریقی ممالک میں جماعت احمدیہ کے سینکڑوں اسکول چل رہے ہیں، جہاں بلا تفریق مذہب و ملت بچے تعلیم کے زیور سے آراستہ ہو رہے ہیں۔ ہزاروں غریب طلباء جماعت احمدیہ کی طرف سے قائم ان اسکولوں میں مفت تعلیم حاصل کر رہی ہے۔ اسی طرح جماعت کی طرف سے بے شمار غریب اور نادان طلباء کو مالی امداد بھی دی جاتی ہے تاکہ وہ اپنی تعلیم کو جاری رکھ سکیں اور جہالت کی زندگی سے بچ کریں۔ وزیر اعظم ہند جناب سردار منموہن سنگھ صاحب نے جلسہ سالانہ قادیان 2004 کے موقع پر بھیجے اپنے پیغام میں ان خدمات کا یوں ذکر کیا۔ آپ لکھتے ہیں، حضرت مرزا غلام احمد کے ذریعے 1889 میں جماعت احمدیہ کی بنیاد رکھی گئی۔ یہ جماعت تعلیم اور صحت کے میدان میں انسانی خدمات پر اپنی ساری طاقت صرف کرنے کے لحاظ سے معروف ہے۔ اسلام کی عظیم اور عمدہ روایات سے متصف یہ جماعت
تعمیری کاموں کے لحاظ سے اپنی خاص پہچان رکھتی ہے اور اتحاد اور اتفاق جیسی اعلیٰ اقدار پر قائم ہے، اور اس جماعت نے دوسروں کو بھی ان اقدار پر قائم کیا ہے۔ طبی اور صحت کے میدان میں بھی جماعت احمدیہ کی خدمات کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ قادیان کے نور اسپتال کے علاوہ ملک میں 25 مفت ہومیوپیتھی ڈسپنسریاں اور ربوہ کے فضل عمر اور طاہر ہارٹ انسٹیٹیوٹ کے ساتھ ساتھ افریقن ممالک میں جماعت احمدیہ کے متعدد اسپتال کام کر رہے ہیں۔ ان اسپتالوں میں بلا لحاظ مذہب و ملت بیماروں کا علاج کیا جاتا ہے۔ دکھی اور غریب جنتا کی سیوا کے لیے احمدی ڈاکٹر اپنی زندگیاں وقف کر کے انسانیت کی خدمت پر مامور ہیں۔ صرف اسپتالوں کے ذریعے ہی نہیں بلکہ ملک اور دنیا کے مختلف خطوں میں بلڈ ڈونیشن کیمپ اور فری میڈیکل کیمپ، آئی کیمپ وغیرہ قائم کر کے بھی جماعت احمدیہ اس میدان میں سماج اور انسانیت کی خدمت کے لیے عظیم کام سر انجام دے رہی ہے۔ سامعین حضرات، خلافت احمدیہ کے زیر سایہ ہونے والی یہ خدمات کسی مخصوص علاقے یا ملک تک محدود نہیں، بلکہ ان خدمات سے دنیا بھر کی غریب جنتا فیضیاب ہو رہی ہے۔ دنیا کے کسی بھی خطے میں انسان کو انسانی مدد کی اور خدمت کی ضرورت ہو، ہمارے پیارے امام اپنی خصوصی ہدایات کے ذریعے ایسے انسانوں کی مدد کرنے اور خدمت کرنے کی تلقین فرماتے ہیں۔ سامعین کرام، جماعت احمدیہ جلسہ پیشوایان مذاہب کے ساتھ ساتھ یوم انسانیت بھی مناتی ہے، اور حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کی باقاعدہ تحریک فرمائی۔ آپ نے فرمایا، میں سمجھتا ہوں کہ اب انسانیت کے نام پر ہمیں جلسے کرنے چاہیے۔ تحریک یوم انسانیت کے نام پر تمام دنیا میں جلسے منعقد ہونے چاہیے۔ اس ارشاد کی روشنی میں جماعت احمدیہ یوم انسانیت کے جلسے بھی منعقد کرتی ہے۔ میں اپنی تقریر کے آخر پر بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کا ایک اقتباس پڑھ کر اپنی تقریر کو ختم کروں گا۔ آپ فرماتے ہیں، اور جماعت کو نصیحت کرتے ہوئے آپ اپنی کتاب شہادت القرآن میں آپ نے رقم فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں، میں سچ سچ کہتا ہوں کہ انسان کا ایمان ہرگز درست نہیں ہو سکتا جب تک اپنے پر اپنے بھائی کا آرام حتی الوسع مقدم نہ ٹھہراوے۔ اگر میرا ایک بھائی میرے سامنے باوجود اپنے ضعف اور بیماری کے زمین پر سوتا ہے، اور میں باوجود اپنی صحت اور تندرستی کے چارپائی پر قبضہ کرتا ہوں تا وہ اس پر بیٹھ نہ جاوے، تو میری حالت پر افسوس ہے۔ اگر میں نہ اٹھوں اور محبت اور ہمدردی کی راہ سے اپنی چارپائی اس کو نہ دوں اور اپنے لیے فرش زمین پسند نہ کروں، اگر میرا بھائی بیمار ہے اور کسی درد سے لاچار ہے، تو میری حالت پر حیف ہے اگر میں اس کے مقابل پر امن سے سویا رہوں اور اس کے لیے جہاں تک میرے بس میں ہے آرام رسانی کی تدبیر نہ کروں۔ آپ فرماتے ہیں، کوئی سچا مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل نرم نہ ہو۔ خادم القوم بننا مخدوم بننے کی نشانی ہے، اور غریبوں سے نرم ہو کر اور جھک کر بات کرنا مقبول الہی ہونے کی علامت ہے۔ حضور فرماتے ہیں، میرا مقصود و مطلوب و تمنا خدمت خلق است، ہمی کارم ہمی بارم ہمی رسمم ہمی رحم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت محمد مصطفیٰ امام احمد کی خلافت احمدیہ، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس، انسانیت، جماعت احمدیہ عالمگیر، نعرہ تکبیر۔ جزاکم